نبی والے نبی سے بڑھا وقار سخن، یہی سخن ہے حقیقت میں تاج دار سخن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایلیویٹ ٹی وی کے ناظرین کی خدمت میں یہ خاکسار سلیم امروی ایک بار پھر حاضر ہے اور آپ کا پسندیدہ پروگرام وقار سخن۔ ناظرین، عجیب کام یہ انجام دے گئیں زینب، اس خاکسار کے یہ 4 مصرے خاص طور سے سماعت فرمائیں۔ عجیب کام یہ انجام دے گئیں زینب، عجیب کام یہ انجام دے گئیں زینب، ہمیں جو پرچم اسلام دے گئیں زینب۔ عجیب کام یہ انجام دے گئیں زینب، ہمیں جو پرچم اسلام دے گئیں زینب، ہمیں جو پرچم اسلام دے گئیں زینب۔ یہ شام و کوفہ کے خطبے بتا رہے ہیں ہمیں، یہ شام و کوفہ کے خطبے بتا رہے ہیں ہمیں، جہاں کو امن کا پیغام دے گئیں زینب، جہاں کو امن کا پیغام دے گئیں زینب۔ ناظرین، دہلی کے ترلوک پوری میں امام بارگاہ باب المراد میں شہزادی جناب زینب سلام اللہ علیہ کے حوالے سے ایک طرحی محفل کا انعقاد کیا گیا جشن زینب کے عنوان سے۔ اس میں کئی اہم ترین علماء نے شہزادی کی سیرت کے حوالے سے کچھ گفتگو کی اور کچھ خاص شعراء نے طرحی کلام پیش کیا۔ تو آئیے ناظرین، اس جشن میں آج ہم آپ کو لیے چلتے ہیں اور شیئر کرتے ہیں اس میں پڑھا گیا کچھ خاص شعراء کا کلام اور خاص علماء کے خیالات۔ تو ایک بار بلند آواز میں صلوات پڑھیے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ مطلب پیش خدمت ہے، لہذا فرمائیں۔ مناتے ہیں مدے مرسل سنالوں تو سکون پاؤں، مناتے ہیں مرسل سنالوں تو سکون پاؤں، غلامی کی سند آقا سے پالوں تو سکون پاؤں، مناتے احمد عجب غمگین عالم ہے، بہت دل بھی پریشان ہے، انہیں میں داستان غم سنالوں تو سکون محمد والا سنالوں تو سکون پاؤں، ہے تاریکی زمانے میں نظر کچھ بھی نہیں آتا، ہے تاریکی زمانے میں نظر کچھ بھی نہیں آتا، میں ان کے نور کی مشعل جلا سکون لگاتے ہیں مدے شیر لگا فرمائیں تصور میں مدینے کے
گلی کوچے ہی رہتے ہیں، تصور میں مدینے کے گلی کوچے ہی رہتے ہیں، نبی کا روز آنکھوں سے لگا کیا کہنے ہیں، نبی کا درود پڑھ لیجیے محمد والے نظر میں سبز گنبد ہے، خیالوں میں مدینہ ہے، نظر میں سبز گنبد ہے، خیالوں میں مدینہ ہے، میں دل میں ذرے ذرے کو بسا آخری شعر ہے جہاں میں ایک دن ہوگی حکومت دین احمد کی، جہاں میں ایک دن ہوگی حکومت دین احمد کی، طریقت ان کی ہر دل میں بسا لوں تو میں ناتے احمد درود پڑھیے محمد ہے دل میں آرزو انجم زیارت کو میں جاؤں گا، ہے دل میں آرزو انجم زیارت کو میں جاؤں گا، انہیں میں حال دل اپنا سنا لوں تو سکون میں ناتے احمد مرسل سنا لوں تو سکون پاؤں، غلامی کی سند سبحان اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وصلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔ صلوات ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین، اما بعد، فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال۔ آج کی یہ محفل اس شہزادی کی طرف منسوب ہے کہ جس کی وجہ سے آج آپ سانس لے رہے ہیں۔ کائنات کی ہر شے، کائنات کا ہر وجود، بلکہ دنیا میں جو بھی زیرو ہے، ذرے ہیں، کائنات کی ہر شے اگر کسی کی وجہ سے آج زندہ ہے وہ جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا۔ اور ماشاءاللہ سیدہ زینب کے طلباء کرام جہاں جہاں بھی گئے انہوں نے اس شہزادی پہ یہ کام تو کیا کہ شہزادی کے جشن کا انعقاد ہر جگہ کیا، اور ہماری اس محفل میں ہمارے دوست، بہترین دوست، جسے واقعی میں اپنا حقیقی دوست کہہ سکتا ہوں، حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا
منظور صاحب کہ جو تقریباً 12 سال ہم اور یہ شہزادی کے دروازے سے وابستہ رہے، ان کے دروازے کی خاک چاٹتے تھے. اس خاک چاٹتے چاٹتے تھوڑا بہت علم جو بھی آیا وہ شہزادی کی دین ہے، اپنی محنت نہیں ہے. لہذا وہ بھی آج بیٹھے ہوئے ماشاءاللہ اس محفل میں جو جامعۃ المصطفیٰ میں ایک مسئول ہیں اور معاون ہیں. ہم نے یہ تعلیم کا انتظام اس لیے بھی کیا، اس لیے کہ شہزادی کے مصائب پہ رونا، شہزادی کی سیرت بیان کرنا، ماتم کر لینا، مجلس کر لینا بہت اچھی بات ہے، لیکن جو شہزادی نے اپنی زندگی میں کام کیا، 2 کام کیے. آخر وقت کا کام ہے عزاداری کرنا، ابتدائی وقت کا کام ہے تعلیم دینا. جناب زینب کی زندگی میں یہ دونوں رخ موجود ہیں. پہلے عزاداری قائم نہیں کی جناب زینب نے، پہلے تعلیم دے کے عزاداری کے لائق بنایا. اس لیے 4000 اسٹوڈنٹ، 4000 طالبات جس بیوی کی کلاس میں آتے ہو کوفے میں، اور ہر آدمی یہ کہہ کے جاتا ہو کہ مرد یہ کہتے تھے علی کے خطبوں میں مزہ آ گیا، خواتین یہ کہتی تھی زینب کے خطبوں میں مزہ آ گیا. کیا تعلیم ہے، کیا علم ہے، کیا بیان ہے، کیا فصاحت. ایک صلوات پڑھے محمد علیہ محمد. تو اگر اجازت ہو تو مصرے پہ میں شعر ہی پڑھ دوں گا. بڑی اچھی بات ہے. صلوات پڑھے محمد علیہ. تعلیم کی بہت زیادہ ضرورت ہے، لیکن ہم اس کو محسوس نہیں کر پا رہے ہیں. ہم لڑکی کو، میں یہ نہیں کہتا آپ ڈاکٹر بنائیے، آپ انجینئر بنائیے، آپ وکیل بنائیے، آپ جج بنائیے، لیکن سب کچھ بنائیے دینی تعلیم دینے کے بعد، اخلاق آل محمد سکھانے کے بعد، قرآن کی تعلیم دینے کے بعد. اس لیے کہ دنیاوی علم اگر خالی ہوتا ہے تو ذہن میں غرور پیدا ہو جاتا ہے. اس کو بیلنس کرنے کے لیے علوم آل محمد کی ضرورت ہے، قرآن کی ضرورت ہے، آل محمد کی سیرت کی ضرورت ہے، تاکہ یہ وکیل بن کے تمہیں ماں تو کہے، تمہیں باپ تو کہے، تمہیں بھائی تو کہے، تمہیں رشتہ دار تو کہے. میں نے تو ایسے ایسے ترقی یافتہ جوان دیکھے جن کو تھوڑی سی اچھی جاب مل جاتی ہے تو باپ کو باپ کہنا چھوڑ دیتے ہیں، ماں کو ماں کہنا چھوڑ دیتے ہیں. یہ اس وجہ سے علامہ مجلسی نے اپنے بیٹے سے کہا تھا میرے بیٹے فلسفہ بعد میں پڑھنا، عقیدہ پہلے مضبوط کرنا. جب فلسفہ انسان پڑھتا ہے بغیر اخلاق کے، بغیر سیرت آل محمد کے، تو وہ بہک جاتا ہے، شیطان کا شکار بن جاتا ہے. اور اگر دینی تعلیم پہلے حاصل کر لیتا ہے تو کوئی وقت کا حبیب ہوتا ہے، کوئی وقت کا زہیر ہوتا ہے، کوئی وقت کا رسول اللہ ہوتا ہے، کوئی وقت کا حامد نہیں ہوتا. اس لیے ضرورت ہے آج کے جوانوں، جہاں جہاں میری یہ تقریر جا رہی ہے، زور دیجیے اپنی بچیوں کو تعلیم دینے پر. جناب زینب نے اپنی زندگی کی ابتدا میں اسی بات پہ توجہ دی کہ 4000 لڑکیاں آتی تھی، 4000 خواتین آتی تھی، اور کلاس بھی ایسی تھی. آج ہمارا نصاب عجیب و غریب سا ہو گیا ہے. ہمارے یہاں عمر کی قید ہے، ہمارے یہاں ایج کی قید ہے، ہمارے یہاں کچھ پڑھائی کی قید ہے. مگر جناب زینب سلام اللہ علیہ نے جو اسکول کھولا تھا اس میں جوان بچیاں بھی آتی تھی، اس میں بوڑھی عورتیں بھی آتی تھی. ہمیں ایج سے کام نہیں لینا ہے، ہمیں عمر سے کام نہیں لینا ہے. جہالت بوڑھے کے اندر ہو تو اسے دور کرو، جہالت جوان کے اندر ہو تو اسے دور کرو. اس لیے کچھ ادارے ایسے بھی ہونے چاہیے. ماشاءاللہ البتول کو جو ہم نے قائم کیا ہے اس میں کوئی عمر کی قید نہیں ہے. بھائی طلاب ماشاءاللہ جو اس کے معاون و مددگار رہے ہیں، ان کی بیوی میں تعریف کرتا ہوں ممبر سے، ماشاءاللہ 50 سے زیادہ ایج ہے، لیکن وہ ہماری کلاس میں آتی رہی ہیں. ہمیں ایج سے کام نہیں لینا ہے. جہالت کہیں بھی ہو اس جہالت کو دور کرنا ہے تاکہ شہزادی کے مددگار پیدا ہو، شہزادی کے مددگار پیدا ہو، ماتمدار پیدا ہو. جب جاہل ماتم کرتا ہے تو اپنے سینے پہ ہاتھ مارتا ہے، جب عالم ماتم کرتا ہے تو ایک ہاتھ سینے پہ لگتا ہے، ایک ہاتھ شیطان کے منہ پہ لگتا ہے. اس لیے عزیزو ضرورت ہے فی بیوتنا اذن اللہ ان ترفع.
اللہ نے کچھ گھروں کو کوئی زمین پہ بلند کیا ہے، اور وہ گھر وہ ہیں جن میں اللہ کا تذکرہ ہوتا ہے اور اللہ کی تسبیح صبح و شام پڑھی جاتی ہے۔ میں بس مختصر کرتا ہوں، ایک بیان دیتا ہوں اپنی شہزادی کے حوالے سے، اور وہ بیان یہ ہے کہ کائنات صحابی ہیں، میں صحابی کا نام بتا رہا ہوں، ماشاءاللہ 3 چینل ہے اس وقت بلکہ 4۔ اللہ انہیں آباد و شاد رکھے، ان بچوں کو سلامت رکھے، ان چینل والوں کو سلامت رکھے۔ آپ یہاں کم سن رہے ہیں، نہ جانے پوری دنیا میں ذکر زینب کہاں کہاں سنا جا رہا ہے۔ یہ اس سے بڑی جناب زینب کی جیت کیا ہوگی کہ جس بی بی کو خطبہ دینے سے روک دیا گیا تھا تھوڑے سے مجمع میں، آج میڈیا بھی زینب کا ہے، آج حکومت بھی زینب کی ہے، آج اقتدار بھی زینب کا ہے۔ کون سی ایسی چیز نہیں ہے جو آج زینب کے پاس نہیں ہے؟ زینب اسلام کا وہ میڈیا ہے۔ میں ایک مثال دیتا ہوں آپ کی خدمت میں، اور شورا کرام اور علماء کرام سے میں توجہ چاہتا ہوں۔ غدیر عالم اسلام کا سب سے بڑا واقعہ ہے جس کو سب سے زیادہ راوی ملے ہیں۔ آپ میری بات کی تائید کریں گے انشاءاللہ، اور جوان بچے محروم ہو کے جائیں گے، اور یہی میری محفل کی آخری بات ہوگی۔ غدیر عالم اسلام کا سب سے بڑا واقعہ ہے۔ 1,20,000 راوی ملے۔ کس کو ملے؟ کس کو ملے 1,20,000؟ کوئی حدیث ہے؟ خیبر کو اتنے راوی نہیں ملے، خندق کو اتنے راوی نہیں ملے، بدر کو اتنے راوی نہیں ملے، احد کو اتنے راوی نہیں ملے۔ جتنے راوی پورے ورلڈ میں، پورے عالم اسلام میں جتنے بھی واقعات ہوئے، ان تمام واقعات میں سب سے زیادہ راوی جس واقعے کو ملے اسے غدیر کہتے ہیں، اور سب سے زیادہ بھلایا کون سا واقعہ دے؟ ارے بھائی اس پہ تو آپ کو میرا جھومی کیا ہے محفل میں۔ سب سے زیادہ جس واقعے کو راوی ملے ہو وہ ہے غدیر۔ کتنے؟ 1,20,000 صحابہ۔ ہم لفظ سے تو فائدہ اٹھائیے۔ 1,20,000 صحابہ۔ اس سے کم خیبر کو ملے، خندق کو ملے، بدر کو ملے۔ لیکن میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، بدر اتنی مشہور نہیں ہے جتنی کربلا مشہور ہے، خیبر اتنی مشہور نہیں ہے جتنی کربلا مشہور ہے، احد اتنی مشہور نہیں ہے جتنی کربلا مشہور ہے۔ ارے میں اسی واقعے کو، غدیر اتنی مشہور نہیں ہے جتنی کربلا مشہور ہے۔ جملہ سن لیجیے، وجہ یہ ہے غدیر کو 1,20,000 ملے، مگر کربلا کو زینب ملے۔ ایک سلامات بھیجے۔ ایک سلامت اور پڑھے محمد بھائی، تھوڑا تھوڑا آگے بڑھے، آگے بچیاں مسلمان مجھے کر سکے۔ میں تو صرف اور صرف جوش بھرنا چاہتا ہوں اس مکالمے کے لیے۔ باقی محسن عمران صاحب، آصف جلال صاحب، نسیم حسن باقری صاحب، ہمارے شمیم صاحب، استاد باقری صاحب، نقوی صاحب، حافظ صاحب اور حکیم دران صاحب، ڈاکٹر شمس الحسن صاحب یہ موجود ہیں۔ یہ تو آپ میں زور بھر دے ہوئے ہوگی، میں بہت نہیں کر رہا ہوں، یہ زور بھر دیں گے آپ میں۔ تو علی کو یاد رکھیے، کربلا کو 1,20,000 نہیں ملے، کربلا کو زینب ملی، مگر یہ کربلا اتنی مشہور کیوں جسے ایک عورت ملی، اور ادھر 1,20,000 صحابہ غدیر کو ملے، مگر وہ اتنی کائنات میں مشہور نہ ہو رہی۔ یہودیوں سے پوچھ لیجیے کربلا کیا ہے، عیسائیوں سے پوچھ لیجیے کربلا کیا ہے، نصیریوں سے پوچھ لیجیے کربلا کیا ہے، ملنگوں سے پوچھ لیجیے کربلا کیا ہے، اخباریوں سے پوچھ لیجیے کربلا کیا ہے۔ کائنات کا کوئی بھی فرقہ ایسا نہیں ہے جو کربلا کو نہ جانتا ہو۔ اسی لیے تو جوش نے کہا تھا انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، اس کے شعر پہ کسی نے توجہ نہیں دی۔ اس نے یہ نہیں کہا مسلمان کو بیدار تو ہو لینے دو، اس نے یہ نہیں کہا یہودیوں کو بیدار تو ہو لینے دو، اس نے یہ نہیں کہا عیسائیوں کو بیدار ہو، اس نے کہا انسان کو بتا دیا زینب کی پہنچائی ہوئی تحریک فرقوں سے وابستہ نہیں ہے، انسانیت سے وابستہ۔
شخصیت ہے، وہاں وہاں حسین ہے. اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، یہ مٹنے والی بھی نہیں ہے. کائنات کی ہر تحریک مٹ سکتی ہے، اس لیے کہ ہر تحریک کو چلانے کے لیے دولت کی ضرورت ہے. پہلے ساتھ دے دونوں میں، مدرسہ نہیں چلا سکتے دولت کے بغیر، یونیورسٹی نہیں چلا سکتے دولت کے بغیر، مسجد امام باڑے نہیں بنا سکتے. تو کائنات میں کچھ بھی بنا کے دکھائیے مجھے آپ دولت کے بغیر. پوری تحریکیں لکھ سکتی ہیں علاوہ آزاداری کے، اس لیے کہ آزاداری دولت کے بل پہ شروع نہیں ہوئی ہے. کاش آپ میرا جملہ ضائع نہ فرمائے. دولت کے بل پہ نہیں، اقتدار کے بل پہ نہیں. ایک جملہ کہہ رہا ہوں اور میرا آپ کو کرا دیتا ہوں محفل میں. مجھے آپ بتائیے سوچ کے، قیام مختار پہلے آئی آزاداری؟ بتائیے. انقلاب مختار پہلے آئی آزاداری؟ آزاداری. اچھا الٹا کرتے تو کیا ہوتا؟ خدا کی قسم زینب کی حکومت اگر دربار یزید میں مجلس شروع نہ کرتی اور انقلاب مختار کے بعد آزاداری شروع ہوتی تو یہ بکے ہوئے ملا، حکومت ان کی تھی، اقتدار ان کا تھا، پیسہ ان کا تھا، پیسے کے بل پر شروع کیا. زینب نے آزاداری کو پہلے شروع کر کے بتایا ارے اقتدار کو آزاداری کی ضرورت ہے. بس ایک مثال دے کے بعد ختم کرتا ہوں. بتائیے موسیٰ کو سب سے زیادہ خطرہ کہاں تھا؟ کس کے گھر تھا؟ ہماری بھی تو تاریخ جانتی ہو گئی. ہاں جوانوں، موسیٰ کو خطرہ کہاں تھا؟ یا بنی اسرائیل میں، یا ماں کی گود میں، یا اپنے گھر میں؟ فرعون کے گھر میں سب سے زیادہ خطرہ تھا. اللہ نے کہاں بلوایا؟ جہاں سب سے زیادہ خطرہ تھا وہیں بلوایا موسیٰ کو. کروڑوں سلام ہو زینب کے اوپر. مدینے میں آزاداری شروع نہیں کی، مکے میں شروع نہیں کی، شروع کی شام میں. جہاں سے بتاؤ گے وہیں پہ شروع کریں. مٹاؤ گے وہاں سے ہم آزاداری شروع کریں گے. میرے خدا نے موسیٰ کو پلوایا تھا فرعون کے دربار میں تیرے ہی گھر میں آزاداری قائم کروں گی. اور قائم نہیں کی، اگر قائم کر دیتی نہ خالی بھائی وسیم، اگر خالی قائم کر دیتی تو کہہ دیتے نہ جانے کیا بات ہو گئی تھی، نہ جانے حالات کیسے بن گئے تھے. قائم بعد میں کی، دعویٰ پہلے کیا. یزید کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے مجلس سے پہلے کا فواللہ لا تمحو ذکرنا، تو سب کچھ مٹا سکتا ہے، ہمارا ذکر نہیں مٹا ہے. عالیو ماشاءاللہ آپ نے حق ادا کر دیا. تو سب کچھ مٹا سکتا ہے مگر ہمارا تذکرہ نہیں مٹا سکتا. تیرے اندر اتنی ہمت نہیں ہے جو ہمارے تذکرے کو مٹا سکے. بس عزیزو یاد رکھیے، مگر یہ زینب نے اتنی بڑی جو جنگ دی تھی. میری گزارش ہے اس عمرہ سے اس روایت کو نقل کریں اپنے شعروں میں تاکہ بڑا پیغام ہو. زینب نے اس جنگ کو جیتنے کے لیے سب سے نمایاں کام کون سا بتایا؟ بس وہ بتاتا ہوں میں آپ کو. سب سے نمایاں کام، سب سے نمایاں کام کیا ہے؟ بس وہ سن لیجیے، محفل تمام ہے، آخری جملہ ہے مگر ایک ایک آدمی تیار ہو جائے جملے کے لیے. بڑی عجیب و غریب بات ہے. زینب نے اتنا بڑا واقعہ قیامت تک پہنچانے کے لیے اور اپنے دشمن کو سب سے زیادہ ذلیل کرنے کے لیے ایک چیز بتائی، وہ اگر عزاداروں میں پیدا ہو جائے تو نصر اللہ بن جائے.
وہ اگر عزاداروں میں پیدا ہو جائے تو وقت کا خامنہ ہی بن جائے. کیسے؟ صدقے کے کھجور کوفے میں پھینکنے شروع کیے. جیسے صدقے کھجور کچھ صحابہ کے بچے بھی تھے, انہوں نے اٹھا کے منہ میں رکھ لیے. میں نہیں کہہ سکتا آل محمد کے بچوں نے اٹھائے, اٹھا لیے, انگلیاں ڈالی, ڈال کے نکال دیا. میں نے کہا شہزادی مجبوری میں تو صدقہ حرام ہے. کہا وہ تم پہ ہے, ہم پر مجبوری میں بھی صدقہ جائز کیونکہ ہم آل محمد ہیں. میں نے کہا شہزادی سارے تو آپ آل محمد نہیں ہو, کچھ صحابہ کی اولاد بھی ہیں, وہ پریشان ہیں, ان کو کھانے دو. کہا میں اس علی کی بیٹی ہوں جس کی تلوار نسلیں دیکھ کے چلتی تھی. بھائی یہ لکھے گے ہمیں. ارے بھائی یہ لوگ, ارے بھائی محفل کو روڈ پہ پہنچا دیا. یہ نکال کیوں دیا انگلیاں ڈال ڈال کے؟ کافی ہم نے کربلا جیتی ہے, ابھی شام کا دربار باقی ہے جیتنے کے لیے. اگر بچوں نے نجس غذا کھا لیا, اگر بچوں نے نجس غذا کھا لی تو پھر یہ یزید کے دربار کو فتح. اس کا مطلب یہ ہے کسی بھی مارکے کو جیتنے کے لیے زینب نے بتایا غذا کا پاک ہونا ضروری ہے. اپنی غذا کو پاک کرو زینب کے صدقے میں, اپنی کمائیوں کو پاک کرو زینب کے صدقے میں, اپنے کردار کو پاک کرو زینب کے صدقے میں, اپنے اخلاق کو پاک کرو زینب کے صدقے میں. پروردگار اس محفل کی برکت سے, اس تقریب کی برکت سے, اس ذکر کی برکت سے جہاں جہاں شیعان حیدر کرار ہیں ان کی جان کی مال کی عزت کی آبرو کی حفاظت فرما. تمام شیعان حیدر کرار جہاں کہیں بھی ہیں ان کی دلی حاجات کو پورا فرما, حاضرین کی دلی حاجات کو پورا فرما, حاضرین اور ناظرین کو زیارت جناب زینب کبریٰ نصیب فرما. اے پروردگار اب زیادہ امتحان نہ لے, امام حجت کے ظہور میں تعجیل فرما, تعجیل فرما. تقریر لمبی ہو گئی ہے, شیعہ چھوڑتا ہوں, وقت بچا تو انشاءاللہ پھر میں پہلے تو وہ دو مصرے دیے گئے ہیں, صدیوں سے معصوم لبوں پر بھی ہے ترانہ, اس پہ قطع سن لیجیے بس ایک. سارا عالم زینب کا, یہ سارا زمانہ زینب کا, سارا عالم زینب کا, یہ سارا زمانہ زینب کا. اور یہی مصرع پہ میں نے لگا دیا, یہی ترانہ صدیوں سے معصوم لبوں پر بھی ہے ترانہ زینب کا. حق والے اور حق کے حامی مر نہیں سکتے محشر تک, سر کٹوا کر بھی باقی ہے سارا گھرانہ. سر کٹوا کر بھی باقی ہے سارا گھرانہ, سر کٹوا کر بھی باقی ہے. اور دوسرے مصرعے پہ سن لیجیے, دو تین شعر پڑھ رہا ہوں. تیری تعریف سے عاجز ہے سخنور زینب, تیری تعریف سے عاجز ہے سخنور زینب, مدح کرتا ہے تیری دین پیغمبر زینب. اور یہ تعریف عظمی, تیری تعریف سے عاجز ہے سخنور زینب, مدح کرتا ہے تیری دین پیغمبر زینب. بس یہ شعر سن لیجیے, دو شعر پڑھنا ہے, اس کے بعد زینب تمام. شعر ایک ایک کے انشاءاللہ دلوں کو اتر جائے گا. شورا کرام علماء کرام سے توجہ چاہتا ہوں. بستیاں کھا گئی ظالم کو ہمیشہ کے لیے, بستیاں کھا گئی, جس کو آسان کا مطلب سمجھنا ہے انشاءاللہ اسے میں آ جائے گی کہ بستیاں کھا گئی ظالم کو ہمیشہ کے لیے, پر آزانوں میں ہے باقی تیرا اکبر ہے. کھا گئی ظالم کو ہمیشہ کے لیے, پر اذانوں میں ہے باقی تیرا اکبر زینب. اور آصف بھائی بڑا عجیب سا شعر ہے, داد نہیں چاہیے, دعا چاہیے, آرام سے سن لیجیے.
دیکھتی رہ گئی قدرت تیرے بھائی کی ادا. بڑا عجیب سا شعر ہے, مجھے بڑا پسند ہے. دیکھتی رہ گئی قدرت تیرے بھائی کی ادا, شکر جاری ہے زباں پر تہ خنجر زینب. شکر جاری ہے زباں پر تہ خنجر زینب. شکر جاری ہے زباں پر تہ خنجر زینب. جناب زینب سلام اللہ علیہ کی مبارکباد پیش کرتا ہوں. 4 مصرے جناب زینب کے حوالے سے پیش کرتا ہوں. ایک آواز بلند سلوات. کہتا ہے اور کہتا رہے گا سارا زمانہ زینب کا, سارا زمانہ زینب کا. کہتا ہے اور کہتا رہے گا سارا زمانہ زینب کا, سارا زمانہ زینب کا. جاری تھا اور جاری رہے گا ابھی فسانہ زینب کا, ابھی فسانہ زینب کا. اس کا چوتھا مصرع بطور خاص. جاری تھا اور جاری رہے گا ابھی فسانہ زینب کا, ابھی فسانہ زینب کا. تخت پہ بیٹھا شام کا حاکم رستہ اپنا بھول گیا. تخت پہ بیٹھا شام کا حاکم رستہ اپنا بھول گیا. خطبے کا تھا قصر ستم میں ایسا نشانہ زینب. خطبے کا تھا قصر ستم میں ایسا نشانہ زینب کا, ایسا نشانہ زینب کا. ایک آواز بلند سلوات. سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ یہ جو مصرع ہے یہ جناب قاضی شبیر نصیر آبادی صاحب کا دیا ہوا ہے اور انہی کا کہا ہوا ہے. جناب پیش ایک اور آواز بلند سلوات. تیرے خطبے تیرے خطبے وفا کر دیا محشر زینب. تیرے خطبے وفا کر دیا محشر زینب. تیرے خطبے وفا کر دیا محشر زینب. رکھ دیا تخت یزیدی کو الٹ گئے. رکھ دیا تخت یزیدی کو الٹ گئے زینب. رکھ دیا تخت یزیدی کو الٹ گئے زینب. حق بچانے میں ہے بھائی کے برابر زینب. حق بچانے میں ہے حق بچانے میں ہے بھائی کے برابر زینب. حق بچانے میں ہے
خود بھی کھلے سے وہ جو بے سر ہے تو ہے خود بھی کھلے سے دونوں مصرے بہت اچھے ہیں، شیعہ اچھے سے پڑھو یار۔ حق بچانے میں ہے بھائی کے برابر زینب، وہ جو بے سر ہے تو ہے خود بھی کھلے سے زینب۔ بس تیرے ہاتھ میں آباد حسین ابن علی، مصرے ثانی بطور خاص، بس تیرے ہاتھ میں آباد حسین ابن علی، بس تیرے ہاتھ میں آباد حسین ابن علی، کربلا والے 72 کا مقدر، کربلا والے 72 کا مقدر زینب، کربلا والے 72 کا مقدر زینب۔ اور جناب محمد کے وقت سے شیخ بطور خاص ایسے بے مثل بسر تو نے خدا سے پائے، ایسے بے مثل بسر تو نے خدا سے پائے، ایسے بے مثل بسر تو نے خدا سے پائے، جو شجاعت میں بنے حیدر و جعفر، جو شجاعت میں حیدر و جعفر زینب، جو شجاعت میں حیدر و جعفر زخم بھروانا بیعت طلبی کا اب تک، زخم بھروانا بیعت طلبی کا اب تک، زخم بھروانا بیعت طلبی کا اب تک، تیری محنت نے چھپوئے ہیں وہ نشتے، علماء کرام اور شورا کرام کی توجہ چاہوں گا، بطور خاطر کی برے کے لوگ برے کی مجموعی کی توجہ چاہوں گا، بطور تشنہ ہونٹوں سے خاص طور سے تشنہ ہونٹوں سے وہ خطبوں کو روانی دی ہے، کو روانی دی ہے، تشنہ ہونٹوں سے وہ خطبوں کو روانی دی ہے، ہو گیا خشک حکومت کا سمندر،
سمندر زینب تشنہ ہونٹوں سے آنکھوں کو روانی دی ہے ہو گیا خشک حکومت کا سمندر زینب غریب شیخ بطور خال دیکھیں حاکم شام محل میں تیرے خاک اڑیتی ہے حاکم شام حاکم شام محل میں تیرے خاک اڑیتی ہے حاکم شام محل میں تیرے خاک اڑیتی ہے آج گھر گھر ہے آج گھر گھر ہے حسین اور ہے گھر گھر پیردہ ہونے سے یوں اس کو بچایا تو نے پیردہ ہونے سے یوں اس کو بچایا تو نے پیردہ ہونے سے یوں اس کو بچایا تو نے مدح کرتا ہے تیری دین پیمبر مدح کرتا ہے تیری دین پیمبر پیردہ ہونے سے یوں اس کو بچایا تو نے مدح کرتا ہے تیری دین پیمبر ہے کہیں ذکر ہے کہیں ذکر یزید اور نہ کہیں طاق یزید اس لئے سانے بطور خاص ہے کہیں ذکر یزید اور نہ کہیں طاق یزید ہے کہیں ذکر یزید اور نہ کہیں طاق یزید مدح ہوتی ہے تیری برسر منبر ہوتی ہے تیری برسر منبر مدح ہوتی ہے تیری برسر منبر کافی شیخ رسول سے تین شیخ بطور لائی ہے شام کے لائی ہے شام کے اور کوفے کے بازاروں سے لائی ہے شام کے اور کوفے کے بازاروں سے لائی ہے شام کے اور کوفے کے بازاروں سے نو اماموں کی امامت کو بچا کے امامت کو بچا کے زینب اماموں کی ایک باوض سنوات پہ اماموں کی امامت
بچا کر زینب لائی ہے شام کے اور کوفے کے بازاروں سے 9 اماموں کی امامت کو بچا کر زینب ہے دعا تجھ سے تیرے خادم و حاذق کی یہی ہے دعا تجھ سے تیرے خادم و حاذق کی یہی ہے دعا تجھ سے تیرے خادم و حاذق کی یہی ایک دن دیکھے تیرا روزہ حق ہے تیرا روزیت ہے زینب تیرے خطبوں نے وفا کر دیا محشر زینب رکھ دیا تخت یزیدی کو الٹ کے زینب اللہم صلی اللہ محمد والے محمد۔ ناظرین، اب وقت اجازت نہیں دے رہا کہ ہم اس سلسلے کو اور آگے بڑھائیں، حالانکہ اس محفل میں بڑے اہم ترین شعراء نے کلام جو پڑھا تھا وہ ابھی ہم نے آپ سے شیئر نہیں کیا ہے، لیکن ہماری کوشش ہوگی کہ وقار سخن کے اگلے ایپیسوڈ میں ہم آپ سے وہ بھی شیئر کریں۔ تب تک کے لیے اس خاکسار سلیم امروہی کو اجازت دیجیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔